دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشا چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا, اس سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر, پرندہ ایسا نہیں کرتا. بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا,
اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ہے بھائی، اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ۔ لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا، اپنا گھر نہیں بنا سکے۔ بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا، اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو، جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو۔ اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے، چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے، تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے، جو خدا ہے، اصل میں خدا کے ذمے ہے۔ پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ تو اب آپ بتاؤ، جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو، تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے، تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے، یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی۔ پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے، اس کا ذاتی نہیں۔ کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلا۔ پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی، 12 گھنٹے کبوتر۔ یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں، مرد کا کام ہے شیلٹر دینا، تحفظ دینا، خرچہ اٹھانا۔ 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری۔ اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا، کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں، ایسا ہی ہے نا؟ اب ذمہ داری بڑھ گئی، کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا۔ ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے۔ ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ۔ کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے، کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کبوتر کبوتری جاتے ہیں، باریاں سیٹ کرتے ہیں، 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ، پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں، وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا۔ اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا، یہاں گھر کیوں نہیں بنا، تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے، جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی ہے، انگریزوں نے چھوڑ دی ہے نا۔ کتے پال رہے ہیں، وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور، تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے۔ کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو، انسان نہ ہو، وہ پالے۔ کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو۔ کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو، اولاد آپ کو کما کے دے گی۔ اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی۔ کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں، قدرت نے، فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا، اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی۔ اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے۔ بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی، داماد بھی ہوں گے، بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے۔ کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو، تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم۔ آپ کسی گورے سے ملے نا، یہ کون ہے، یہ گورا تعارف کرو، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، بس سارا سیٹ اپ ختم۔ کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھپھو ہیں، یہ میری ممانی ہیں، یہ میری چاچی ہیں، میری بھتیجی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرے بردر ان لا ہیں، یہ میرے مدر ان لا ہیں، اور یہ میری نانی ساس اور دادی۔ ہمارے یہاں تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے، انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں، میں ہوں ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی، دوستی ہو، اس سے زیادہ رشتے نہیں۔ ایک عدد اماں ہوتی ہیں، وہ بھی اولڈ ہاؤس میں، وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں۔ تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اتنے وفادار ہیں۔ کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو۔ کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں، وہ کہے گا جیسا بھی یہ برداشت کروں گا۔ غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا، وہ اول نظر میں، پہلی نظر میں آپ کو، بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی۔ جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ صرف اوپر کے اخلاق ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے، تھینک یو، بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو۔ جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں،
تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم, اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام پھر بھی اچھے ہیں, اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہوئے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے؟ پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا. اپنے ابا بھی تھے, اپنی انگریز اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اماں پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں, تم دو باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم کو اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا سالے کا فون. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو, لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ماموں اس کو لے گئے, بولے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا, پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو ماموں نے بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دینا شروع کر, بلب کے رشتے داروں. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے, وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے, اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا
यकफुरन अल अशीर, शोहर की नाफरमानी करती हैं। वो नाफरमानी क्या? फरमाया सारी जिंदगी एहसानात करता रहेगा, अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो औरत जवाब में कहती है मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, अल्लाह की कसम मैंने तुझसे कभी कोई खैर नहीं दी, मैं तो आपसे शादी करके पछता रही हूँ। और पछताती भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद है, कि जब आदमी के पास इस सवाल का कोई जवाब बने ही नहीं कि अब पछता रही है तो भाई रिवर्स बच्चे कहां लेके जाऊंगा मैं, वो सबर के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में अगर अंग्रेज ये टेंशनें उठाए, बूढ़े बाप की भी, बूढ़ी माँ की भी, और बीवी की भी, और बच्चों की भी, और सालों की भी, और सास की भी, और ससुर की भी, फिर देखते हैं थैंक यू से बात कैसे शुरू करते हैं और थैंक यू पे कैसे। वो एक साहब कहने लगे यार इतने अच्छे अखलाक है, मैंने कहा किसी अंग्रेज से बोलो 50 रुपए दे, गाली दे दे, मुझे ये थैंक यू नहीं चाहिए। वो कहेगा 50 रुपए नहीं दूंगा, थैंक यू जितना लेना है। ये फ्री फोकट का थैंक यू है भाई, ये फ्री फोकट का थैंक यू है, एक धेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है किसी का भी। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा कमाने से मना नहीं, पैसे को मुसल्लत करने से मना किया। हदफ ये ना बनाओ, देखो परिंदा भी सुबह, परिंदा ये नहीं करता कि अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अब घोंसले में ही धरना मार के बैठ गया, मैंने सुबह जाना ही नहीं। ये कौवे जितने हैं ना ये वहीं बैठ गए, लियारी में बैठ गए और सुरजानी टाउन में बैठ गए कि छोड़ो यार अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रिस्क खुद ब खुद यहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आप सुबह निकलो रिस्क के लिए, लेकिन तसल्ली रखो कि शाम को इंशाअल्लाह पेट भरा हुआ होगा, मेरी बुनियादी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, और जब मेरी औलाद का टाइम आएगा अल्लाह बच्चों का खर्चा भी मेरी जेब में डालेगा। टेंशन न लो कि 2 बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए तो कहां से खिलाऊंगा, जिस अल्लाह ने तुझे खिलाया भाई वही। देखो माँ की छातियों में दूध पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, ये बताने के लिए कि इसका पैदा करने वाला इसके रिस्क से गाफिल नहीं है। हर चीज में गोरों की तरह कैलकुलेशन ना किया करो बैठ के। गोरे क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मेरे पास अभी $10,000 हैं तो एक बच्चा हो गया तो इसमें इतना कैलकुलेशन करके इतना बच रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट क्या, दूसरा हो गया तो ये तो कैलकुलेटर कह रहा है ये नहीं हो सकता। कुरान क्या कहेगा, ओ भाई तू पैदा तो होने दे। देखो अगर हमने ये दूध का प्रोसेस ना देखा होता तो हम तो इस टेंशन में होते बच्चा पैदा होगा तो मैं तो 2 किलो दूध और भैंस का लगवाना पड़ेगा मुझे, मैं तो खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह कहते हैं पैदा होने दे, इसकी माँ की छातियों में दूध उसी वक्त पैदा करूंगा जब ये पैदा होगा, इससे पहले नहीं। हम कहते नहीं पहले पैदा हो है भाई, पहले माँ की छातियों में दूध आए फिर हम देखेंगे हाँ भाई आ गया है दूध, अब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह कहते नहीं, मखलूक को आने दो पहले, रिस्क बाद में आएगा उसका। तो इसलिए भाई रिस्क कमाना है, रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अब आप कह सकते हो कि ठीक है हम रिस्क की टेंशन नहीं लेते, कमाते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वसीम भाई के पास तो इतना पैसा आ गया, फला के पास तो इतना आ गया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। हमारे कजन थे क्या हैं, वो थे से थे ना बन जाए, वो अक्सर कहा करते थे, ये बात तो कहते थे अब नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अब दीनदार है, कहते यार मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की है कि मेरे जितने दोस्त हैं उनके पास आ गया और मैं वहीं का वहीं। तो ये एक मुस्तकिल टेंशन है। देखो इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल क्या बताया, परिंदे की मिसाल दी। परिंदा कंपटीशन में कभी भी नहीं आता, समझ रहे हैं? परिंदा ये नहीं करता कि वो वाले चिड़िया ने वहां जगह उस लोकेशन पे घोंसला बनाया बहरिया टाउन के करीब और मैं लियारी नदी के ऊपर घोंसला, ना 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 ना। परिंदा कहते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे घोंसला चाहिए, लोकेशन को वो ज्यादा अहमियत नहीं देते। मैं दुश्मनों से मेरी हिफाजत रहे, ठीक है ना, सर्दी गर्मी से मेरी हिफाजत रहे। मैं नहीं कह रहा आप लियारी नदी के ऊपर घर बनाए, वहां तो हिफाजत नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि नदी तो नदी है ना। तो आपने ये सोचना है कि मुझे अपने घर में तहफ्फुज के साथ, घर वालों के साथ रहने के लिए छत चाहिए। ये छत अल्लाह इंशाअल्लाह मुयस्सर करेगा, चाहे अपनी हो चाहे किराए की हो, ये टेंशन नहीं लेना है। ये टेंशन कि मेरी अपनी छत हो किराए की ना हो, ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। अल्लाह ने इस रिस्क का वादा आपसे नहीं किया है, ये गरीबी है, ये गरीबी है। बुनियादी जरूरत आपकी सालन रोटी होती है ना। अरे भाई आप गए होटल में निहारी ले आओ, 2 रोटी ले आया, निहारी ले आया, एक गरीबी मंगवा लोगे, 2 मंगवा लोगे, उसके बाद कहेगा भाई ये गरीबी है, असल जो पैसे थे ना वो प्लेट के थे। अब आपने गरीबी को मकसूद बना लिया, आप जाते ही गरीबी पहले मंगवा रहे हो कि यार 2 निहारी की गरीबियां ले आ। उसको गुस्सा आएगा भाई गरीबी तो जिम्नन होती है। आज जो गरीबी थी ना, जाती घर गरीबी है, ये बुनियादी जरूरत नहीं है। गाड़ी गरीबी है, बुनियादी जरूरत W11 में बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। हमने तो भाई 20 साल W11 में सफर किया है,
اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں، لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا، میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو، ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2-2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے، لیفٹیننٹ تھے، وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا، اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. وہ نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا، جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے، کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹخائے اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا، ضرورت سمجھا کہ میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے، اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چی نہ رہتے ہوں، ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں، ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو، جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی، پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پر. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے، یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا، موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ، پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے، 5-5 ہزار کے نا، کہتے جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں، خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی، کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے، جلے گا. جب یہ دل جلے نا، اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلے، تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے. شاعر نے کہا ہے نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا، رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ریگمال سے گھسائی ہوتی ہے نا، تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے، اتنا بھی نہ کرو، لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی، تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل، اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا، جب دولت کو ہدف بنائے گا، مسلط کر لے گا، تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دے گا. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. پیسہ ہے، پلاٹ پڑے ہوئے، لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا، اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی صحیح ہو جائے، یہ والا بھی ہو جائے، پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے، ایک اٹکا ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا، مجھے سکون ملے گا کس چیز میں، اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے، ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے. بہت سے تو وہی
موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ, تو اس کو بولو بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشن کیوں مسلط کی ہوئی ہیں. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر گئے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے, ایجڈ, ٹھیک ہے, اتنا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی ہے. لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی, بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو. گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسی چیز. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی, اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو, کانفیڈنس دیکھیں. اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے. اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے. میں نے کہا کیا کر رہے, کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے, اٹھک بیٹھک 400 بیٹھکیں اوپر نیچے, اور اس طرح میں سارا دن. اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا. بھائی اختیار, غربت آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے, اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں گے ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہمارا یہ بھی, ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہے میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں. تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. کہہ رہے میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں, مجھے زیادہ فکر ہے, تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ, یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں.
تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا؟ خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے, حج کرنے کے بعد ندا آتی تھی قبول نہیں ہوا. کیا ندا آتی تھی؟ قبول نہیں ہوا. تو وہ دوبارہ چلے جاتے اگلے سال. جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا, وہ پھر چلے جاتے, پھر چلے جاتے. تو کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر کیوں جاتے ہو بار 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 بار؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا, اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا. قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتا ہوں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو, اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی, اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا, 3 دفعہ چلے گا, ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے, اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی, یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا؟ یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہی ہے یار, ہم نے دعا, مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے, مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو. وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی, اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا, اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے, تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں. اللہ تو نہ قبول کر, ہم تو مانگتے رہیں گے. ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ٹینشن. یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا کام ہے نا, قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے. یہ ڈینجرس ہے, یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا, ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی. اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے, اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے, لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا, اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں, تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ. دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا, کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے. فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا, اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن
جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا، اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی، اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا، ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے، کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی۔ تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی؟ اس میں خیر ہی ہوگی۔ اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا، یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے، نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے۔ تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف۔ دیکھو جن بھی یہ چیز جانتے ہیں، حالانکہ جن میں تو شر غالب ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں جن ہی ہم سے اچھے۔ سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں، مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے، تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا، انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے، یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل، یہ تو بالکل ویسا کلام ہے۔ یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں، وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں، یعنی اہل کتاب میں سے ہوں۔ تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا، تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے۔ اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا، تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جانا روک دیا جا رہا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں، اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کی ایک ٹکڑے، سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں، اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے، رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے، تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو، اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے یہ۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے وہ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے، تو یہ نبی کے دور میں ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے، تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں، کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے، یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں۔ تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا، منع ہو گیا، تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا، تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں، تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے۔ تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے، پتھر ہیں جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، تو یہ کچھ کام ہوا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں پتا، یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا، لا ندری، ہمیں معلوم نہیں ہے، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ آپ ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے، اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائس فعل مجہول، یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے۔ شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف، کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا، اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ،
تو جن آ کے آپس میں گول میں کانفرنس بلائی انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا, اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا, بمن فی الارض, اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا, تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے, یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا, یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا, برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا, اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ, ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے, پیسو وائس, ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے, کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا, بے وقوف تھے, اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں, اپنے ملازم سے, کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان, تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے, جب جواب دوں گا عزت ہوگی, بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے, اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو, گرو کہتے ہیں, کیا چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا, بچہ بڑا ہوشیار ہے چیلا. تو وہ چیلا کے اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا, سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے ابھی سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, تو یہ کسی سے کہنا نہیں ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو وہ جو تھا نا, اس میں اس نے پہلی سوچی, اس نے کہا حضور, اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر, ہک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کرندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی, اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, ٹھیک ہے, آئی کیو. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت, کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار, یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کام کیا, اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتے ہیں نہیں, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی. ادھر کیا ہے یہ عقل جی دوڑ ہے, ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں ہے بھائی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے, خیر کا ارادہ بھی کیا ہے تو کس نے, لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے, قرآن نا سمندر ہے, بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں, ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن اور سنت سے مسائل نکالتے ہیں, جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو
اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو, ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ میری وجہ سے ہوئی ہے. بھائی میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی تو قرآن نے کیا کہا؟ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دیں اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے, سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے؟ صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ. اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ. تو بھائی دیکھو دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا. سمجھ رہے ہو نا, پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے, کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اور جناب ابا بھی ٹھیک ہیں, اماں بھی ٹھیک ہیں, ملکی حالات بھی ٹھیک ہیں, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلب کے والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا. وہاں پہ میں حیران ہوتا تھا, یار ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے, چلا کہ نہیں چلا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. چل گیا, اے اللہ تیرا شکر ہے, نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے, کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا, تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا تھا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں, پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا اب ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لاماناتہم وعہدہم راعون, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں.